بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیت کا لیکچر نمبر 4۔ آج ہم پڑھیں گے روزہ، فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات۔ روزے کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر ہم اس کی مشق پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اہم بیٹا ضروری رکن، حصہ۔ اس لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر، طلوع مطلب نکلنا، سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات، بیٹا نفس کی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں روزے کی فضیلت۔ اسلام میں عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آیت کا ترجمہ ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ابن آدم بیٹا آدم کی اولاد جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر یعنی ثواب دوں گا۔ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ اور دوسری عبادت میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزے دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے، بخشش کا ذریعہ۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی و بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، جس نے رمضان مبارک کے روزے اور راتوں کا قیام اور احتساب ثواب کی نیت سے کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ نیکسٹ دیکھو بیٹا، نیکسٹ ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کے معاشرتی اثرات۔ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت یعنی محنت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا بیٹا کھانا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی کی خوبی
پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔